السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ انیس ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی کی مدد کرنا آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا سکتا ہے؟ جی ہاں، محض 1 منٹ کے فون کال آپ کی زندگی بھر کی کمائی اور سکون برباد کر سکتی ہے۔ آج کی کہانی ہمارے گاؤں کے ایک ایسے ہی نوجوان کی ہے جس نے نیکی کی، لیکن بدلے میں اسے اغوا کار کا لیبل مل گیا۔ آج پھر میں موبائل سے متعلق ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ موبائل کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی۔ ہماری فیلڈ میں اکثر ایسے عجیب و غریب کیسز سامنے آتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے گاؤں کا لڑکا پنجاب سے سندھ کی طرف سفر کر رہا تھا۔ ٹرین میں ان کے ساتھ فیملی بھی موجود تھی، جہاں 6 سیٹ والا برتھ پورشن ہوتا ہے۔ وہاں 2 بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارا دوست بتا رہا تھا کہ دونوں بچے معصوم تھے اور ان کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ بار بار اپنے بند موبائل کو دیکھ رہے تھے۔ ایک کی عمر تقریباً 15 سال اور دوسرے کی عمر تقریباً 11 سال کی لگ رہی تھی۔ ان بچوں نے ہمارے دوست سے کہا، ہمارا موبائل بند ہو گیا ہے، ہم کراچی جا رہے ہیں، کیا آپ ہمیں اپنے فون سے ہمارے والدین سے بات کروا سکتے ہیں؟ ہمارا جو دوست تھا وہ کافی نرم دل اور مدد کرنے والا ہے۔ اس نے بچوں کی حالت دیکھی تو اس نے سوچا معصوم بچے ہیں، راستہ بھول گئے ہوں گے یا پریشان ہوں گے، مدد کرنا ثواب ہے۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہا تھا۔ اس نے نمبر ملایا اور اپنے موبائل سے ان کے والدین سے بات کروا دی۔ بچوں نے اپنے والدین کو بتایا، ہمارا موبائل بند ہو گیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم خیریت سے ہیں اور کراچی پہنچ جائیں گے، یہ انکل ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد سفر جاری رہا۔ ہمارا دوست سکون سے اپنے اسٹیشن پر اتر گیا۔ وہ اپنے گھر واپس آ گیا، رات آرام سے گزاری۔ لیکن اصل ڈرامہ تب شروع ہوا جب اگلے دن اسے نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ کال کرنے والے کا لہجہ عام نہیں تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، تمہاری لوکیشن ہمیں مل چکی ہے، پولیس تمہارے پیچھے ہے، اگر بچوں کو کچھ ہوا تو تم زندہ نہیں بچو گے۔ ہمارے دوست کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا شاید ان بچوں کے ساتھ ٹرین میں کچھ برا ہو گیا ہے۔ اب ہمارا دوست ویسے تو سمجھدار ہے، لیکن دل کا بہت ڈرپوک بھی ہے۔ یہ سن کر وہ بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی کہ اس نے صرف فون دیا تھا، مگر سامنے والا مسلسل دھمکیاں دیتا رہا۔ پھر اس نے سوچا شاید وہ بچے کسی گینگ کا حصہ تھے جو لوگوں کو ایسے ہی پھنساتے ہیں، اور وہ سوچنے لگا کہ اگر پولیس اس کے گھر پہ آ گئی تو وہ اپنی بے گناہی کیسے ثابت کرے گا، اس کے پاس تو ان بچوں کا نام تک نہیں تھا۔ ڈر کے مارے اس نے اپنا موبائل فون بند کر دیا۔ وہ چند منٹ اس کے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ ہمارا دوست بتا رہا تھا کہ دروازے کی ہر دستک پر پولیس کا گمان ہوتا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان سوچتا ہے کہ کیا اس دور میں نیکی کرنا جرم ہے؟ پھر اس نے ہم سے رابطہ کیا اور سارا واقعہ بتایا۔ ہم نے اسے تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ اپنا موبائل فون آن۔ دوستو، یہاں ایک قانونی نکتہ سمجھیں۔ جب آپ اپنے موبائل سے کسی کی بات کرواتے ہیں تو ٹیلی کام ریکارڈ CDR میں آپ کا نمبر اس آخری رابطے کے طور پر درج ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شخص یا بچہ غائب ہو جائے تو سب سے پہلا شک آخری کال کرنے والے پر ہی جاتا ہے۔ آپ کی نیت صاف ہو سکتی ہے، مگر قانون ثبوت مانگتا ہے۔ میں نے اپنی فیلڈ میں ایسے کئی کیسز دیکھے ہیں جہاں صرف ایک فون کال یا ایک چھوٹی سی مدد نے بندے کو کئی دنوں کی ٹینشن دے دی۔ انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو صرف مدد کی تھی، مگر بعد میں وہی مدد مصیبت بن جاتی ہے۔
اب آتے ہیں دوبارہ قصے کی طرف۔ شام کے وقت انہی لوگوں کی دوبارہ کال آئی۔ انہوں نے معذرت کی اور بتایا، ہمارے بچے خیریت سے گھر پہنچ گئے ہیں، شاید ٹرین لیٹ ہو گئی تھی یا وہ کہیں آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ ہمارے دوست نے اللہ کا شکر ادا کیا اور معاملہ ختم ہوا۔ ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، تو اس نے کہا جان بچی تو لاکھوں پائے۔ لیکن سوچیں، اگر وہ بچے گھر نہ پہنچتے، اگر وہ واقعی کسی حادثے کا شکار ہو جاتے تو ہمارے اس دوست کا کیا بنتا؟ دوستو، آج کل موبائل صرف رابطے کا ذریعہ نہیں رہا، بلکہ ہماری پوری زندگی اس میں موجود ہوتی ہے۔ ہمارے نمبر، تصاویر، بینک کی معلومات، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، سب کچھ موبائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے ذرا سی لاپرواہی انسان کو بڑی مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ نوجوانوں کے لیے خاص پیغام دینا چاہوں گا کہ جذبات میں آ کر کسی پر فوراً اعتبار نہ کریں۔ دنیا پہلے جیسی نہیں رہی، آج کل دھوکے بہت بڑھ گئے ہیں۔ اور یاد رکھیں، آج کل سائبر کرائم اس قدر جدید ہو چکا ہے کہ صرف ایک کال سے آپ کی لوکیشن ٹریس کر کے آپ کو کسی بھی کیس میں ملوث کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو بہت مجبوری ہے تو اسے اپنا فون ہاتھ میں دینے کی بجائے خود نمبر ڈائل کریں اور اسپیکر پر بات کروائیں، یا اسے قریبی پولیس چوکی یا اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے جائیں۔ والدین کے لیے بھی ایک نصیحت ہے، والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اکیلے سفر پر نہ بھیجیں۔ اگر بھیجیں بھی تو انہیں ایمرجنسی نمبرز یاد کروائیں اور بچوں کو سمجھائیں کہ کسی اجنبی سے زیادہ دوستی نہ کریں، اپنے گھر کی مکمل معلومات کسی کو نہ دیں۔ اگر موبائل بند ہو جائے تو ریلوے، پولیس یا اسٹیشن انتظامیہ سے مدد لیں، کیونکہ بعض اوقات چھوٹی سی لاپرواہی بڑے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں بلکہ ہوشیار کرنا ہے۔ نیکی ضرور کریں مگر اپنی حفاظت کو داؤ پر نہ لگائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے فراڈ، دھوکے اور مشکلات سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔